زکوٰۃ نہ دینے والے، ہم جائزہ لے لیں، زکوٰۃ نہ دینے پر دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ آیت مبارکہ ترجمہ اور آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس شخص کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی میں تیرا وہ مال، وہ خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہ کیا کرتا تھا۔ تو ہم مال کے حقوق کو ادا کریں، مال کی زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ اگر ہم مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں لہذا ہم پر سخت ترین وعیدیں ہیں، سخت ترین عذاب ہمارا منتظر ہے۔ زکوٰۃ ہمیں کب ادا کرنا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مال حاصل کرے تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اسی کے مطابق مال تجارت یا ہوائی ضروریات سے زائد مال غیر تجارت اگر ہمارے پاس موجود ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو تو ہم پر زکوٰۃ لازم ہے۔ ہم دیکھیں کہ اسلام نے کنڈیشن، کتنی بہترین کنڈیشن ہمیں عطا کی ہیں کہ 1 سال تک ہمیں چھوٹ دی گئی۔ 1 سال تک اگر ہماری ضرورتیں ہیں تو لہذا اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں۔ اگر 1 سال تک مال رکھا رہ گیا، 1 سال تک جمع رہ گیا تو اس پر زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے، اور اگر خرچ ہو گیا تو لہذا ہو گیا۔ تو ہم کو کنڈیشن بھی عطا کی ہے، ایسا نہیں کہ مال آیا فوری طور پر آپ نے زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہی ہے، فوراً نہیں، بلکہ آپ سال بھر آپ کی کچھ ضرورتیں ہیں تو ان ضرورتوں کا بھی خیال اسلام نے رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص سونے یا چاندی کے شرعی نصاب کا مالک ہو، یعنی سونا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہو یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، اور وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے اس سونے اور چاندی کی سلیں بنائی جائیں گی اور انہیں آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان آتشی سلوں سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر دوزخ کی آگ میں تپا کر داغا جائے گا، اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ آج جس مال کو ہم گلے لگایا کرتے ہیں، کل وہ مال آگ بن کر ہماری پیشانی، ہمارے پہلو اور ہمیں تپائے گا، اور آگ کی شدت کا ہم اندازہ کر لیں کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں، اور علماء نے فرمایا، مفسرین نے، کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کی آگ کو دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی ہر شے جل کر ختم ہو جائے گی، ہریالی ختم ہو جائے گی، اس قدر سخت ترین آگ ہوگی، اور اس سخت ترین آگ سے ہمیں تپایا جائے گا۔ غور کریں، اپنا جائزہ دیں کہ رب کائنات نے ہمیں مال عطا کیا ہے تو ان مال کے حقوق کو بھی ہم ادا کریں۔ گنجے سانپ کی صورت میں، اور سانپ کا بھی معاملہ ہم دیکھ لیں، قبر کے عذاب سے متعلق جو ہے ازدہے مسلط کیے جائیں گے۔ ان ازدہوں کا معاملہ یہ کہ جس پر مسلط کیے جاتے اسی کو ڈستے ہیں، اگر وہ صرف زمین پر پھونک مار دیں تو زہر کا عالم یہ ہوگا کہ دنیا سے ساری ہریالی ختم ہو جائے گی، یہ زہر ہو۔ اب غور کریں، ایسے زہریلے سانپ ایسی آگ میں
ہمیں جلنا پڑے گا کہ پوری دنیا جس آگ سے سوئی کے ناکے کے برابر ڈال دیا جائے تو دنیا جل کر خاک ہو جائے، ایسی آگ میں ہمیں تپایا جائے گا۔ تو یہ سخت ترین وعیدیں ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے مال کے حقوق کو ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن کر مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس مالدار کے منہ میں ڈالے گا۔ تو کتنا بھی بھاگے لہذا پکڑا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کے حقوق کو ادا کریں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سونا و چاندی مال و دولت سے نوازا ہے تو مکمل زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ یہی دولت گنجے سانپ بن کر آپ کو ڈسیں گی۔ اس وقت نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا۔ جس کے لیے تم نے مال و دولت جمع کیا ہے کوئی کام نہ آئے گا۔ گنجے سانپ کا عذاب کم نہ سمجھنا۔ سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں، اور جب 2000 سال کا ہوتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں اور وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی زہر کی شدت کو بتایا گیا، یعنی زہر کی زیادتی کے سبب بال گر جاتے ہیں اور پھر سانپ گنجا ہو جایا کرتا ہے۔ بارِ شریعت صفحہ نمبر 5، حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 4۔ تو ہم جائزہ لے لیں، ایسے سخت ترین وعیدیں، سخت ترین عذاب ہمارے منتظر ہیں کہ اگر ہم مال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں تو ہم پر سخت ترین عذاب ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کا صحیح طور پر حساب کریں اور صحیح طور پر زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ مال کا صحیح طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج ہم بلاؤں میں گرفتار ہیں، آج وبائی امراض میں گرفتار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ آج زکوٰۃ کی ادائیگی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مال کی محبت ہم میں پائی جاتی ہے کہ بس تھوڑا کچھ ادا کر دیے، لوگوں میں تشہیر کر دیے کہ ہم نے اتنا مال خرچ کیا۔ صحیح طور پر ہم حساب و کتاب کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو لہذا اس کی وجہ سے ہم قحط میں، عذاب میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما لینے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اس وقت عرب میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، یعنی زکوٰۃ کی فردیت کا انکار کر بیٹھے، منکر ہو گئے۔ تو منکر زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، سخت ترین گناہ گار۔ تو کئی اعرابی ایسے تھے جو کافر ہو گئے، زکوٰۃ کی فردیت کا انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ خلافت پر بیٹھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جہاد اور قتال کا حکم فرمایا، ان سے جنگ کا حکم فرمایا، جہاد اور قتال کا حکم صادر فرمایا، اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں ان سے جہاد اور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کریں، یعنی نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کریں، جبکہ رب نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص سے جو شخص نماز کی فردیت اور زکوٰۃ کی فردیت میں تفریق کرے، یعنی نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فردیت سے انکار کرے، تو اس کے لیے جہاد کا اعلان۔
زکوٰۃ حق المال ہے. خدا کی قسم، بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو ان پر، تو اس معاملے پر، بکری کے بچے کے معاملے پر بھی فرماتے ہیں تو اس پر میں ان سے جہاد کروں گا. بخاری شریف جلد اول کی روایت ہے. ہم دیکھیں زکوٰۃ کی اہمیت کوئی حدیث مبارکہ سے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کس قدر افضل ترین عبادت ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کریں. مسئلہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر اور ادا نہ کرنے والا فاسق اور قتل کا مستحق اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار اور مردود الشہادہ ہے کہ اس کی شہادت نہیں مانی جائے گی. تو ہم زکوٰۃ ادا کریں. مولا کریم ہمیں زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا